السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا ہم احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب بندہ کہے گا کہ میں کتنی نعمت عطا کر دی، تو اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور اس کی تشریح میں پڑھو گے تو یہاں تک کہ بات کہی گئی کہ دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنایا جائے اور سمندروں کے پانیوں کو سیاہی بنائی جائے اور اللہ کی نعمت بندہ لکھنا شروع کر دے تو سب کچھ ختم ہو جاتا، نعمت ختم نہیں ہوگی۔ ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی دنیا نے تو خوب ترقی کی ہے نا، سمندروں کی تہوں میں چلے گئے، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ لیے، ہواؤں کی رفتار کو دیکھے ہیں، انسان کے جسم کی حرارت کو، اس کے خون کی گرماہٹ کو انسان نے ناپ لیا، ناپا کہ نہیں ناپا، اس کا آکسیجن کتنے لیول پر چل رہا ہے اس کو جانچ لیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے اس کو ٹیسٹنگ کے ذریعے پتہ کر لیا گیا۔ آپ کہو گے کہ بھئی ساری چیزوں کو تو ہم نے گن لیا ہے، اب ایسی کون سی نعمت ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے؟ میرے عزیزو، ہمارا دل و دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ کون سی نعمت کو کہہ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک نعمت ہے، کب سے دیکھ رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں، کب تک دیکھیں گے؟ اس نعمت کو ہم گن سکتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جسم بنا، سانس لینا شروع کیے، اس وقت سے لے کر کے آج تک دل دھڑک رہا ہے، زندگی کی بقا ہے، اور کب تک دھڑکے گا؟ اور 2 منٹ کے لیے دل دھڑکنا بند کر دے تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ نعمت کو کبھی ہم نے سمجھا؟ نہیں سمجھے۔ اللہ نے جسم میں ایک گردہ رکھا، اس کا کام کیا ہے؟ وہ خون کو فلٹر کرتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ صاف ستھرا پانی پیو، یہی ہے نا، چاہے جیسا بھی پانی پیو گے، گردے کا کام یہ ہے کہ اس کو فلٹر کرے گا، طاقت والی اجزاء کو اس کے جسم میں منتقل کرے گا، باقی فضلہ کو پیشاب کے راستے سے باہر کرے گا۔ جس کا گردہ فیل ہو جائے اس سے جا کے پوچھو کہ زندگی کی مزہ ہے، زندگی میں مزہ ہے، وہ کیا کہے گا؟ زندگی تو اجیرن ہو رہی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن ڈائلسس کرانا پڑ رہا ہے، خون فلٹر کرنا پڑ رہا۔ اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اس پر سوچا نہیں کہ یار اتنی عظیم نعمت اللہ نے جسم میں دے رکھی ہے، اور بات آتی ہے تو کہتے دنیا نے خوب ترقی کی۔ ہم تو نعمتوں کو گن سکتے، نعمتوں کو گن سکتے۔ ایک دماغ اللہ نے دیا ہے سوچنے کے لیے، ایک میموری اللہ نے دی ہے چیزوں کو رکھنے کے لیے۔ انسان کے اندر جب ذہول طاری ہوتا ہے، بھولنے کا مرض طاری ہو جاتا ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ دماغ کی تیزی کیا تھی۔ آج تو میں بھولنے لگا، 2-4 لمحے کی باتیں بھول جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کانوں کی سنوائی ختم ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ سنتے بہت تھے، اللہ نے زبان کو کیا کر دیا؟ تانے لگا دیا، یعنی ایک فالج کا اٹیک ہوا ہے، گفتار ختم ہو گئی، تم تراقیاں ختم ہو گئی، انسان فاتر العقل ہو گیا، سوچتا سمجھتا کچھ بھی نہیں، کچھ جانتا ہی نہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتوں کے ساتھ بندوں کو دنیا میں رکھتا ہے، اور پھر
اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج کو طلوع کر دیتا ہے، کماؤ کھاؤ، رات آتی ہے چمکتی دنیا پر ایک دبیز چادر اللہ ڈال دیتے ہیں، ساری دنیا کو تاریک کر دیتے ہیں، کہے جاتے جا کے سو جاؤ، ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ کہو گے کہ ہم رات کو روشن کر کے کام دھام کر لیا کریں گے، ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں سورج کی۔ اگر اللہ سورج کو طلوع نہ کرے، سورج کے اندر اللہ تمازت کو ختم کر دے، گرمی کو ختم کر دے، تو میرے عزیزوں کھیت جو لہلہاتے ہمیں نظر آتے ہیں نا، سارے مرجھا جائیں گے۔ جن درختوں کے اوپر، جن ہریالیوں کے اوپر تسلسل کے ساتھ چھاؤں پڑتی ہے، اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، اور جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ درخت، وہ کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اگر چاند اللہ روشن نہ کرے، چاند کو اگر اللہ طلوع نہ کرے، اس کی چاندنی کو اگر درختوں کے اوپر اللہ نہ اتارے، تو درختوں کے پھلوں میں مٹھاس نہ پیدا ہوگی۔ یہ کوئی کم نعمت ہے؟ بھئی کوئی کم نعمت ہے؟ کتنی عظیم نعمت ہے یہ۔ چاند جب نکلتا ہے، اس کے اطراف میں جب ستارے آتے ہیں، تو پھر سمندروں میں مد و زجر ہوتا ہے، سمندروں کا پانی ابال مارتا ہے اور خشکیوں کو تری میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، اور سارا جو کچھ ہے یہ بندوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے اللہ نے نظام بنایا۔ ہما وقت اللہ کی بے انتہا نعمتوں میں ہم جیتے ہیں، رہتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اللہ کی نعمت ہے، سنتے بھی ہیں اللہ کی نعمت ہے، زبان میں قوت گویائی ہے اللہ کی نعمت ہے، دل دھڑکتا ہے اللہ کی نعمت ہے، گردہ کام فلٹر کا کرتا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ دل دھڑکتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ پورے جسم کے اندر خون کے فواروں کو اس طرح جاری کرتا ہے کہ سر کے دماغ سے لے کر پیر کے ناخن تک خون دوڑتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اس کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ اس کو چلاتے ہیں، اللہ اس کو چلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں نکلے شہر کے باہر، ایک شخص کو دیکھا اپاہج ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں، ساتھ میں وہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، یعنی وہ مرض کا سمجھو کہ ایک طرح کی یلغار اس کے اوپر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے اوپر بھی کوئی نعمت باقی ہے، اسے کوئی نعمت ملی ہے؟ تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا ہے امیر المؤمنین، یہ اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے، یہ اپاہج بھی ہے، یہ سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، ساتھ میں نابینا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ پیشاب جب تقاضا ہوتا ہے تو یہ پیشاب کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قریب ہو کے پوچھا گیا تو اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے پیشاب ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کوئی نعمت کم ہے، یہ کوئی نعمت کم ہے؟ کسی کو پیشاب رک جائے 24 گھنٹہ 2 دن پیشاب نہ ہو تو اس کا مثانہ پھٹنے لگے، اس کی حالت دیگرگوں ہو جائے، یہ بھی تو نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کو تو ہم تو بھلائے بیٹھے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ایک نعمت اللہ نے اور دی ہے جس کی بنا پر آج ہم یہاں جمع ہیں، جس کی بنا پر کیا ہے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے در پہ جھکائیں گے اور کیا کہیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ کی وحدانیت بیان کریں گے، اور کہیں گے کہ اے مالک تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، تو میرا پالن ہار ہے، تو میرا سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہے، ساری دنیا کو ٹھکرا کر کے تیرے در پہ آیا ہوں۔ کس بنا پر آئے ہیں؟ ایمان کی بنا پر۔ کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر۔ اگر اللہ ایمان نہ دیتا تو آج ہم مسجد میں آتے؟ بھائی مسجد میں آتے؟ نہیں آتے، کہیں اور ہوتے۔ اگر اللہ ایمان نہ دیا ہوتا تو اپنی پیشانی رب کے دربار میں جھکاتے؟ نہیں جھکاتے، کچھ اور کرتے۔
یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اس ایمان کو عظیم نعمت سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو، اور یہ بل مانگے اللہ نے دیا۔ ہم نے درخواست کی تھی، ہم نے کوئی سفارشی کھڑا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا۔ ہم تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مؤذن کو باپ نے بلایا، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، اور کیا کہہ دیا، اے لوگوں سنو، آج سے یہ میرا لڑکا ہے نا، ایک اللہ کا ماننے والا ہے اور ایک نبی کا جاننے والا ہے، یہ اللہ کا غلام ہے، محمد کا غلام ہے، اللہ کا بندہ۔ ہم مسلمان بن گئے۔ یہی ہوا نا۔ اسی ایمان کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ان کی جو واقعات ہیں، ان کے جو اسباب ہیں، ان کی سوانح زندگی جو ہم پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر معلوم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس دنیا سے انسان اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کے لے جائے گا، اس دنیا کے 10 گنا برابر اللہ اسے جنت عطا کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایمان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جہنم سے جو قریب ہو گئی تھی امت، اس امت کو بچانے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا، اور اس سے پہلے کیا کیے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا۔ سب کا مقصد ایک تھا، کیا تھا؟ اللہ کی معرفت انسان کے دل میں آ جائے، اللہ کی پہچان انسان کو آ جائے۔ ہم نے دنیا کی ہر چیزوں کو پہچانا ہے، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا وہ فائدہ، سب کچھ تو ہم نے کیا۔ کبھی ہم نے اپنے رب کو جانا؟ کبھی ہم نے اپنے رب کو پہچانا کہ بیماری کس نے دی ہے، شفا کون دے گا؟ ہمارا سارا دل و دماغ، سوچ، وہم، فراست، سب کچھ یہ ہے دوا کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارے میرے یارو، دوا کھانے سے اگر دنیا کو شفا مل جاتا تو قبرستان کے دروازے بند ہو جاتے، شہر خاموشہ جو ہے ویران ہو جاتا۔ دوائیاں ہوتی ہے، اثر نہیں ہوتا۔ اس میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کھیتیوں میں دانا ہم ڈالتے ہیں، اس کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر انسانوں کی سوچ سے سب کچھ ہو جاتا تو درختوں میں کیڑے نہ لگتے، پتجھڑ نہ ہوتے، درخت ویران نہ ہوتے، کھیتیاں برباد نہ ہوتی۔ سب کچھ کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے دنیا کو خوب جانا ہے، پہچانا ہے، لیکن اللہ کی معرفت کو ہم نے نہیں پہچانا، اپنے رب کو ہم نے نہیں جانا کہ ہمارا رب ہے، ہمارا تعلق اس عظیم رب سے ہے جس کا تعلق جوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ہزاروں طرح کے جتن کیے، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ میری امت جو ہے اللہ کو پہچاننے والی ہو جائے۔ نبی کو تکلیفیں کیا کیا دی گئی، وقت ہی نہیں کہ ساری تفصیل سے باتیں کی جائے۔ اللہ کے نبی کو بس اتنا سن لو، ہمارے آقا جو ہے نا وہ صادق ہے، امین ہے، ان کی شخصیت کے جیسی شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اس دین کے خاطر جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے کسی انبیاء کو نہیں دی گئی۔ خانہ کعبہ جہاں پر کسی شکاری کو شکار کرتے وقت اشارہ کرنا ممنوع ہے، وہاں ہری گھاس توڑنا ممنوع ہے، جسم کے میل کو نکالنا ممنوع ہے، سر کو گھجا کر بال کو گرانا ممنوع ہے۔ حدود حرم میں اس مقام پر ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کے گھسیٹا گیا ہے کہ نبی کہتے تھے اے لوگوں ایک اللہ کو مان لو۔ سجدے میں گئے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑی ان کے اوپر رکھی گئی ہے۔ پاگل اور دیوانوں کی ایسی یلغار ہوتی تھی کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ نبی دل برداشتہ ہو کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر طائف چلے گئے، وہاں والوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اللہ کو غیرت آ گئی، فرشتوں کو غیرت آ گئی، فرشتے آ گئے، کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کہہ دو تو ان دونوں پہاڑ کو ملا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج یہ نہیں مانتے، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس کی نسلوں میں لوگ ماننے والے ہو جائیں گے۔ اتنی تکلیفیں آقا نے اٹھائی ہے، اور اس پر بھی بدماشی انہوں نے ختم نہیں کی۔ آقا کی 2 چہیتی بیٹیاں ابو لہب کے گھر میں بیہی ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے جب آقا کو روکتے رہے کہ آپ یہ کام نہ کرو، اللہ کی تبلیغ نہ کرو، دین کی تبلیغ نہ کرو، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں چرچا نہ کرو، تو جب نبی نہیں مانے
تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں سے کہا کہ سنو، محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو اس بات پر کہ محمد کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اتنی بڑی تکلیف آقا کو ملی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے یارو، اگر دوست احباب ہمارے دشمن ہو جائے اور ان دشمنی کے درمیان میں کوئی اور ہم سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یار اپنے تھے پرائے ہو گئے، غیر بھی ہمارے ساتھ ہمارے پیر کھینچنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، پورا مکہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ اور ایسے موقع پر نبی کی دو بیٹیوں کی طلاق ہو رہی ہے یکے بعد دیگرے۔ اندازہ کرو کہ غم کتنا بڑا غم تھا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آقا کے اوپر، کہ سارے تو دشمن بنے ہیں، دو جوان بچیوں کو طلاق دلا کر کے تم نے گھر میں بٹھا دیا، اس لیے کہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تکلیف کوئی معمولی تکلیف ہے؟ بتاؤ، یہ کوئی معمولی تکلیف ہے؟ اس تکلیف کو آقا نے کیوں اٹھائی؟ امت کے لیے اٹھائی تھی کہ میرے امتی جو ہیں وہ ایمان والے ہو جائیں، میری امتی جو ہیں اللہ کے بول والے ہو جائیں، اللہ کو پہچاننے والے ہو جائیں۔ اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں آپ کو عطا کی ہے، اسی ایمان کو بچا کر کے ہمیں دنیا سے لے جانا ہے اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو میں نے کیا بات کی تھی؟ ہم نے ایمان کے لیے اللہ کے دربار میں درخواست نہیں پیش کی، ہمارا نصیبہ جاگا تھا، ہم مقدر کے دھنی تھے، اللہ نے ہم کو کیا بنا دیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں ان کو بلاتے اور کہتے کہ اے خباب، آپ مجھے ذرا یہ بتاؤ، جب تم ایمان قبول کر لیے تھے تو تمہارا آقا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ ایک عورت کے وہ غلام تھے، انہوں نے جب ایمان قبول کیا نا تو تاریخ اٹھا کر کے پڑھو میرے عزیزو، صحابہ کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ اصحابک النجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ راہ راست پر آ جائے گا، سیدھا راستہ پالے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنک، اللہ نے جو مژدہ سنایا تھا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ قلوبہم للتقوی جو کہا گیا نا، لمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں کو امتحان کیا تھا، ان کے سینے میں ایمان رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا۔ ایسے امتحان میں صحابہ پاس ہوئے تھے، تب اللہ نے ان کے قلوب کے اندر ایمان کو راسخ کیا تھا۔ وہ صحابہ ایسے ہی نہیں صحابہ ہو گئے تھے، ان کی تکلیفوں کو اٹھا کر کے دیکھو۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میری مالکہ، میرا جو آقا تھا نا، لوہے کی سلاخ کو گرما دیتا تھا اور پھر مجھ کو پیٹھ کے بل اس پر لٹا دیتا تھا، دو لوگوں کو کہتا تھا اس کو پکڑے رہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خون اور چربی نکلتی تھی، وہ آگ کی تپش اور اس کی حرارت کو ٹھنڈ کر دیتی تھی، پورے جسم سے ان کے گوشت اور چربی نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ان کو بلا کر کے فرمایا کہ آپ وہ واقعہ بیان کرو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کرتا اٹھایا تو اللہ کے نبی نہیں، ان کے چلے جانے کے بعد دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے کہ اے خباب، تم نے کیسے تکلیف برداشت کی، تم نے ایمان کی خاطر کیسے تکلیف برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ہم نے سنا ہے، آج ان کا نام ہم اتنا احترام سے کیوں لیتے؟ حبشی نسل ہے، غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، ہوٹ موٹے ہیں، سب کچھ ہیں، احترام سے نام لیتے کیوں؟ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، خانہ کعبہ کے مؤذن ہیں، اتنا اکرام سے نام کیوں لیتے ہیں؟ ان کا بھی آقا بنو امیہ تھا، امیہ بن خلف، اس نے کیا کیا تھا؟ پیٹھ کے بل لٹا دیتا، سینے پہ پتھر رکھوا دیتا اور وہ توازن، وہ کڑکتی دھوپ کے اندر ان کو لٹا دیتا اور وہ کہتے تھے بس اللہ تو ایک ہی ہے، اب میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، محمد کو میں نے پہچان لیا، ایمان مجھ سے نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج بھی آپ عرب چلے جاؤ، اپریل مئی جون کی گرمی ہو، آپ جوتا چپل اتار کر کے 5 منٹ کھڑے ہونے کی آپ تاب نہیں لا سکتے ہو۔ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا، وہ راتیں بھی کیسی راتیں ہوگی جنہوں نے ان کے تکلیفوں کو دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی ایمان کے خاطر ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ حضرت سعد
بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، ان کی والدہ کو معلوم پڑا کہ میرے بیٹے نے محمد کے لائے ہوئے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک سعد ایمان سے پھرے گا نہیں، جب تک محمد کے بتائے ہوئے ایمان سے بے دخل نہیں ہوگا، میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ 4-5 دن کا وقت گزر گیا، آخر میں ماں کی ممتا بھی ان کو روک نہ سکی، ماں کی محبت بھی انہیں ایمان سے بے دخل نہ کی۔ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے اماں، اگر تیرے جسم میں 100 جان ہوتی تو بھوکی پیاسی مر جاتی نا، میں اس چیز کو برداشت کرتا، لیکن محمد کے لائے ہوئے دین سے میں پھر نہیں سکتا ہوں۔ یہ چیزیں بھی صحابہ کرام کو کیا کر سکی؟ دین سے ہٹا نہیں سکی ہیں۔ دین پر استقامت، دین پر جم جانا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بول کو اتنا بولنا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو اس بات پر یقین ہو جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب تک اس دنیا کا نظام چلے گا اللہ کی چاہت سے چلے گا، اللہ کی رضا سے چلے گا، اور جب تک ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے رہیں گے ہم خوشحال رہیں گے، سرخرو رہیں گے۔ اللہ نے کہا نا، نبی نے کہا، اللہ نے کہلوایا کہ ایک مومن بھی اگر اس دنیا میں زندہ رہے گا، اس دنیا کا نظام ہم باقی رکھیں گے۔ اگر اللہ کا نام لیوا ختم ہو جائے گا، اس دنیا کی چادر کو ہم سمیٹ کے رکھ دیں گے۔ کون کہتا ہے ہم کو ختم کر دیا جائے گا؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ایمان خطرے میں ہے۔ ایمان کوئی قلعے کا نام نہیں ہے، ایمان کوئی عمارت کا نام نہیں ہے، ایمان کوئی تاج محل نہیں ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دل میں بسا